کہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرنے کھڑا ہوا اور لوگ اٹھ گئے تو اس کا جواب بتاؤ کیا ہوگا تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ خطیب الہند حضرت علامہ عمران حنفی تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں کوئی نہ، بہت مارے لگ گئے، کیا بات ہے، تقریر ان کی خود نہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، تقدس میں آپ بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی العظیم، الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم۔ حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص، محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ مولا تعالی سعادت دارین کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملک و ملت کی نہایت ہی اہم، نامور اور وقی شخصیتوں کا اجتماع عظیم ہے اس مبارک اسٹیج پر۔ پوری رات ہو گئی آپ حضرات کو الحمدللہ جوان اور بیدار حوصلوں کے ساتھ اس پاکیزہ پنڈال میں زینت افروز ہیں۔ صبح کی پو پھٹا چاہتی ہے اور میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتوں کے لیے حاضر ہوں۔ تعمیل ارشاد کے طور پر تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں رہوں گا۔
کہ قبلہ ناشر مسلک اعلی حضرت آبرو اہل سنت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند معمار ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب قادری دامہ ذلہ العالی ما دامت الیام واللیالی نے بڑی محبت، اخلاص اور شفقت کے ساتھ الحمدللہ اسرار پیہم فرما کر اس بندے خاکسار کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت قاری امانت رسول دامہ ذلہ العالی کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تادیر قائم رکھے، آمین۔ ان کے دل کا خلوص، پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی، پوری رات الحمدللہ کیف اور نور کی بارشوں میں چھائی رہی تھی مجلس، اور انشاءاللہ الحمدللہ امسال بھی کیف اور نور میں پورے طور پہ مستغرق ہے یہ پاکیزہ اجلاس۔ یہ ٹائم تقریریں سننے اور کرنے کا نہیں ہوتا، نعتیں پڑھنے کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ حق ادا کر دیا محترم فید اللہ حبیب اللہ فیدی صاحب نے، اور ان سے پہلے ہماری جماعت کے ایک باوقار شاعروں اور خطیبوں نے، خاص طور سے ہمارے پروفیسر معقولات و منقولات ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی نے بہت جامع خطاب آپ حضرات سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں گا، حالانکہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی آپ کے چہروں کی حالت دیکھ رہا ہوں، وہ تو حضرت قبلہ کا زیادہ پریشر ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اس وقت تو آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، جیسے ایک روزے دار سے پوچھا تھا، ایک نیا روزے دار تھا، پہلی بار روزہ رکھا، کسی مولانا نے روزے کی فضیلت پر روشنی ڈال دی، اس کے دل میں بات آئی، روزہ رکھ لیا، مگر دن کے 12 بجے ڈاما ڈول ہو گیا، بھوک اور پیاس کے غلبے نے اس کو نڈال کر ڈالا۔ اچانک ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور پھر شاعروں کی حالت تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک سے جی بھرتا نہیں، پھر دو کی باری، دو سے بھی جب کام نہیں چلتا تو پھر تیسرے کی تیاری، اگر ان کے پاؤں میں کوئی نوچے نہیں تو جب تک پورا دیوان خالی نہیں کر دیں گے اور لوگوں کی جیبیں پورے طور پر جب تک ڈھیلی نہیں ہو جائیں گی، شاعروں نے جو رات روٹی کھائی ہوگی وہ ہضم نہیں ہوگی۔ وہ دوسرے شاعر، یہاں جو پڑھا جن لوگوں نے وہ بہت اچھے شاعر، سبحان اللہ، بے شک۔ تو نئے روزے دار سے ملاقات ہو گئی، ہاں وہ شاعر والشعراء یتبعهم الغاوون، وہ ملاقات ہو گئی تو شاعر بولے ان سے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے نئے روزے دار سے، تو ان کی حالت تو تھی سیریس، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، دل ہی دل میں ان مولانا صاحب کو بہت ہی کوس رہے تھے جنہوں نے یہ حال بنا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے، تو وہ نئے روزے دار صاحب فرماتے ہیں کہ کاش اس ٹائم مجھے کوئی مغرب کی اذان سنا دیتا، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے اس ٹائم کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے تو میرے خیال میں 99% لوگ یہ کہیں گے کہ کاش اس ٹائم ہمیں کوئی صلاۃ و سلام سنا دیتا، مگر پریشر ہے قبلہ کا، الحمدللہ رونق افروز ہیں آپ، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ قبلہ کے ارشاد پر الحمدللہ یہاں آپ موجود ہیں، اور میں نے یہ سمجھ لیا آپ کے بیٹھنے پر کہ ابھی الحمدللہ ہماری جماعت میں قائدین موجود ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قائد اہل سنت حضرت قبلہ قاری امانت رسول صاحب قادری، جن پہ الحمدللہ
فیضان کی کرنیں براہ راست بے شک بریلی شریف سے الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کا اثر خارجی اور ظاہری دنیا میں دیکھنے کو آنکھوں سے ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کرنیں ہی ہوتی ہیں الحمدللہ جو کرنیں دکھائی تو نہیں دیتی، حالانکہ آج کے اس ماڈرن ایج میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو۔ کل ہم نے رودرپور میں ایک چولہا دیکھا تھا، کچھا میں تقریر کرنے آئے تھے ہم، جامع مسجد کے قریب میں ایک ہوٹل ہے، ہمارے ڈرائیور صاحب نے کہا کہ چائے پینے کو دل کرتا ہے، ہم نے کہا چلو چائے کی دکان میں پہنچے، ہم نے کہا چائے بن جائے گی، انہوں نے کہا اب بنی، اور انہوں نے ایک بٹن دبایا اور چائے 1 منٹ کے اندر برتن میں کھولنے لگی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، کہیں آگ دکھائی نہیں دی۔ ہم نے برتن کے نیچے پیپر رکھا تھا، ہم نے پیپر کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا، ہم نے پیپر ذرا سا موڑا، چولہا دیکھا تو چولہا ٹھنڈا۔ ہم نے کہا بھائی صاحب یہ آگ کھول کدھر سے؟ کل کی بات ہے، تو یہ ماڈرن ایج ہے۔ ہم نے کہا بھائی صاحب کھول کدھر سے رہی ہے یہ آگ؟ تو مجھ سے بولے مولانا آپ پرانے زمانے کے معلوم ہو۔ میں نے کہا ہیں تو نئے زمانے کے مگر ان باتوں سے بے خبر۔ تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ اینٹی ایکشن چولہا ہے، اس میں ایک بٹن ہے، بس یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، باقی اس کی کرنوں سے جو چیز برتن میں ہوتی ہے وہ کھولنے لگتی ہے اور برتن بھی گرم نہیں ہوتا، برتن بھی گرم نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو پانی چائے وغیرہ ہے وہ 1 منٹ کے اندر۔ ہم نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو معمولی سی قیمت تھی، مگر میں کسی دکان کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماڈرن ایج میں کرنوں کی افادیت و اہمیت پر آپ الحمدللہ زیادہ حیران نہیں ہو سکتے۔ یہ بریلی کا فیضان ہے جو براہ راست حضرت قاری امانت رسول کے دل سے وابستہ ہے، اور ان کرنوں کو آج کے دور میں سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اگر ایک اینٹی ایکشن چولہا اندر کی کرنوں سے برتن کے اندر کے پانی کو کھولا سکتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم بغداد اور اجمیر اور بریلی کا فیضان خدا کی قسم جس پر پڑ جائے اس کا دل مزکا مجلہ ہوتا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ تصفیہ قلب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باتیں تم کو بہت اچھی نہیں لگیں گی، ہاں، کیونکہ شاعر اگر انہی باتوں کو کہتے تو تم سب یہیں ہوتے۔ مجھے معلوم ہے بڑا فرق ہے، مگر پھر بھی رات کے 3:30 پونے 4 بجے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر میں یہ کہنے آیا ہوں 10-20 منٹ میں کہ آج کے دور میں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، قیامتیں ہی قیامتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف سنیت ہی پر قائم رہنا ہے۔ کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اسلام کے تعلق سے مولویوں نے، کنفیوژن میں ڈال دیا ہے اسلام کے تعلق سے پیروں نے، جھوٹے جھوٹے پیر گلی گلیاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اسلام کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، جبکہ چاروں طرف عوام کنفیوژن میں ہے۔ ایسے حالات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اسلام کا دوسرا نام سنیت ہے، بے شک، یعنی اسلام کا دوسرا نام مذہب اہل سنت ہے، سبحان اللہ، اور مذہب اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسلام کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اس پہ قائم رہو۔ اور سنیت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے فرقے دنیا کے پردے پہ وجود میں آئے، مگر ان علماء کرام سے پوچھ کے دیکھ لو، یہ علماء بتائیں گے، فقہا بتائیں گے، اتنے فرقے آئے دوروں میں ایسا لگتا تھا جیسے سنیت کا چراغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت اور یہ مذہب اسلام کل بھی سلامت تھا اور آج بھی سلامت ہے۔ دیکھو تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھ لو، اس سنیت کو مٹانے کے لیے ایک فرقہ آیا تھا، آج تم کہہ رہے ہو وہابی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیوبندی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مایوس
نہ ہونا, اداس نہ ہونا, اپنے نبی کے غلام ہو. اس منہ مبارک جناب والا, یہ منہ مبارک جو آج تمہارے سروں پہ الحمدللہ برکت کا نشان بن کے یہاں موجود ہے, سبحان اللہ. اور لوگوں تم اس کے ماننے والے ہو, نبی کا فرمان سچا ہے. میں تاریخ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سنیت کو مٹانے کے لیے بہت سارے فرقے وجود میں آئے, مگر آج ان فرقوں کا نام و نشان دنیا کے پردے پہ دکھائی نہیں دیتا. بے شک الحمدللہ ہماری سنیت کل بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے. بے شک سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ایک فرقہ آیا, اس فرقے کا نام تھا جہمی. ایمانداری سے بتاؤ کیا تم نے جہمیوں کا نام کبھی سنا؟ لیکن اتنے ہو گئے جہمی کا چاروں طرف جہمی 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 جہمی, بچہ جہمی, بوڑھا جہمی, عورت جہمی, اور جناب والا مرد جہمی جہمی جہمی. ایسا لگتا تھا جیسے سنیت کا چراغ اب گل ہو جائے گا. مگر عزت خدا کی قسم, تم خود کہہ رہے ہو ہم نے جہمیوں کا نام نہیں سنا. وہ جو سنیت کو مٹانے آئے تھے جہمی, اللہ کی قسم اپنی موت آپ مر گئے, تباہ ہو گئے, تاراج ہو گئے. مگر ہماری سنیت کل بھی فروزہ تھی, آج بھی فروزہ ہے, کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے. فرقہ اور آتا ہے, اس فرقے کا نام تھا قدری. چاروں طرف قدری 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 قدری. یہ بتاؤ تم نے قدریوں کا نام کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا. مگر اتنے بڑے قدری, چاروں طرف قدری 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 قدری. ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لو, ایسا لگا جیسے سنیت کا چراغ اب ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا. مگر حضرات ایک ہی سوال تھا معاشروں میں کہ قدری بڑھ رہے ہیں, قدری بڑھ رہے ہیں, قدری بڑھ رہے ہیں, قدری بڑھ رہے ہیں. مگر جناب والا ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے, دنیا کو پتا ہے کہ قدری ہمیشہ کے لیے دلیل ہو گئے, تباہ ہو گئے, تاراج ہو گئے, بے نام و نشان ہو گئے. مگر اللہ کی عزت کی کروڑوں بار قسم, ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے. کل بھی آباد تھے اور آج بھی آباد ہے. پھر ایک فرقہ اور آتا, اس کا نام ہے معتدلی. بچہ معتدلی, بوڑھا معتدلی, جوان معتدلی, راجا معتدلی, پرجا معتدلی. مولویوں کو پکڑا جانے لگا. امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت پہ کوڑے برسائے جانے لگے, لہو بہنے لگا حق پرستوں کا, خون گرنے لگا حق کے علمبرداروں کا. چاروں طرف معتدلی معتدلی, اور لوگوں ظلم و تشدد کی آندھیاں چلی, طوفان آئے حق پرستی کا, حق پرستوں کو, حق کے علمبرداروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کیے اس وقت کے راجاؤں نے. مگر خدا کی عزت کی قسم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, لوگ کہتے تھے معتدلی بڑھ گئے, معتدلی بڑھ گئے, اب سنیت ختم ہو جائے گی, سنیت مٹ جائے گی. مگر حضرات محترم آنکھوں سے دیکھ لو, تم نے معتدلیوں کا نام کبھی نہیں سنا. مر گئے معتدلی, تباہ ہو گئے معتدلی, برباد ہو گئے معتدلی, بے نام و نشان ہو گئے معتدلی. اور اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے. کل بھی ہماری سنیت فروزہ تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا چاہتا ہوں کنفیوژن کے اس دور میں, بے شک توجہ ہے, کنفیوژن کے اس دور میں صرف اور صرف اپنی نظر سنیت پہ مرکوز رکھو. بے شک یہ مت کہو وہ بڑھ گئے اور یہ بڑھ گئے. یہیں اس بھارت میں دیکھ لو, ایک بادشاہ گزرا ہے, نام تھا اس کا جلال الدین محمد اکبر. وہ بادشاہ اتنا ظالم کہ اس نے سنیت کو مٹانے کے لیے ایک نئے دین کا آوشکار کر لیا, دین الہی لے کے آ گیا. اکبر نام تھا اس کا, ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو جناب والا. اب اکبر جیسا بادشاہ جب دین الہی لے کے آتا ہے, راجا دین الہی, پرجا دین الہی, چاروں طرف دین الہی دین الہی. مولوی پکڑے جانے لگے, پکے علمبرداروں کا خون گرنے لگا زمین پہ, عرش خدا کانپنے لگا. جب مومنوں کا خون گرتا ہے زمین پہ, عرش خدا کانپ جاتا ہے. لوگوں, اکبر نے دین الہی کا آوشکار کیا, چاروں طرف دین الہی دین الہی, ایسا حق کا چراغ گل ہو جائے گا. حضرات محترم مگر آنکھوں سے دیکھ لو, ہسٹری سلامت ہے. دیکھ لو جا کے فتح پور میں, جا کے دیکھ لو آگرہ کے پاس فتح پور سیکری میں دین الہی کو چلانے والا اکبر حضرات محترم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آج اس کی قبر پہ دھتورے کے پیڑ جمے پڑے ہیں. وہ جو سنیت کو مٹانے آیا تھا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. اور اللہ کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, دین الہی تباہ ہوا. ہماری سنیت کل بھی
زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے, کل بھی سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے. تم کہتے ہو دیوبندیوں کا نام لیتے ہو کبھی کبھی, وہابیوں کا نام لیتے ہو کبھی کبھی, حیرت ہوتی ہے مجھے جب قدری نہ رہے, جب جہمی نہ رہے, جب معتزلی نہ رہے, سنیت کے چراغ کو گل کرنے والے نہ رہے, گل کرنے کی سوگند کھانے والے نہ رہے, تو میرا یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ میری نسلیں تمہاری نسلوں سے پوچھیں گی کہ تم نے دیوبندیوں کا نام سنا ہے, تو تمہاری نسلیں کہیں گی کہ ہم نے دیوبندیوں کا نام نہیں سنا, ہم نے وہابیوں کا نام نہیں سنا. جیسے تم نے معتزلیوں کا نہیں سنا, ویسے ہی تمہاری نسلیں وہابیوں کا نام نہیں سنیں گی, دیوبندیوں کا نام نہیں سنیں گی. اگر نسلوں کے کان کسی حقیقت سے آشنا ہوں گے تو وہ سنیت کا لفظ ہوگا اور دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ سنیت کل بھی سلامت ہے اور آج بھی سلامت ہے, اور جب تک چاند اور سورج کی آنکھوں میں دم ہے انشاءاللہ سنیت سلامت ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت آل انڈیا حضور مفتی اعظم ہند کانفرنس, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرے واقعی بہت لگ گئے, مجھے بولتے بولتے 25 منٹ ہو گئے, اگر کہو تو 5 منٹ اور لے. توجہ ہے ماشاءاللہ, ابھی تو شروعات ہے. بے شک اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. چونکہ یہ علمی ماحول ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی اور اسٹائل میں تمہارا ٹائم پاس کر دوں. میں چاہتا ہوں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر لوں. بے شک سنیت کل بھی سلامت اور آج بھی, اور سنی کل بھی سلامت اور آج بھی سلامت. بے شک سنی کل بھی سلامت اور آج بھی سلامت.